الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آج ہمارے درس کا موضوع ایک ویل ڈیبیٹڈ ٹاپک ہے جو دنیات کی اسٹڈیز میں، دنیات کے علوم میں پڑھا جاتا ہے، ریسرچ کیا جاتا ہے. تھیولوجی میں تو اپنی جگہ پہ اس کو دیکھا جاتا ہے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت زیادہ فوکس وہ ہوتا ہے جو سیکولر فیلڈز ہیں. فلسفی کی بہت ساری فیلڈز میں اس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. اس ایگزسٹینشلزم کے ٹاپک کو بہت زیادہ ریسرچ بھی کیا جاتا ہے، ڈسکس بھی کیا جاتا ہے، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے. تو اسی ٹاپک کے حوالے سے تھوڑا سا ہم اس کو دیکھیں گے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. ہم مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے اور اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، اس آیت کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. تو کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بھل گھسٹ رہا ہو زیادہ ہدایت پر ہے، یا جو سیدھا ہو کر چل رہا ہو اور سیدھے راستے پر ہو؟ تو اس کے ساتھ ہم لوگ شروع کرتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھتے ہیں، آس پاس بھی دیکھتے ہیں، جو لوگ ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں. ہر کسی کی زندگی کا مقصد بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات کی تخلیق کی ہے، اس میں جتنے بھی جاندار ہو جائیں، ان کا گم و بیش جو بیسک بایولوجیکل سٹرکچر ہے وہ آلموسٹ سیم ہوتا ہے. اس سے مراد میری ایسے ہے کہ جیسے جو جانور ہیں ان کے ہاں بھی سانس لینے کا کانسیپٹ ہے، جو پرندے ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں، جو پودے ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں، اور جو انسان ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں. جانور ہیں ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ محنت کرتے ہیں رزق کمانے کے لیے، رزق کے حصول کے لیے وہ بھی باہر جا کے محنت کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، سارا کچھ. انسانوں کے ہاں بھی یہی معاملہ ہے. انسان بھی یعنی اپنے اولاد کے لیے محنت کرتے ہیں، اپنے سروائیول کے لیے رزق ڈھونڈتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. تو اس میں ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے، وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر تو بیسک چیزیں سب کی سیم ہیں، جانوروں کی بھی سیم ہیں، انسانوں کی بھی سیم ہیں، پودوں کی بھی سیم ہیں، تو تخلیق میں ڈفرنس کیوں؟ تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ جو کام اگر جانور کر رہے تھے، کھانا پینا، بچے، رزق کی تلاش ہے، یہ سب چیزیں جو جانور کر رہے تھے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی تخلیق کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو کام ہم سے پہلے جو جانور تھے وہ بہتر طریقے سے کر رہے تھے، ان کے بچے بھی ہو رہے تھے، نسلیں بھی چل رہی تھی، سب کچھ تھا، ساری چیزیں تھی. تو اس کو ہم لوگ تھوڑا سا پہلے سیکولر فیلڈ ہے اس کو ہم لوگ انالائز کرتے ہیں، پھر اس کو اسلام اور اللہ تعالیٰ کی نظر سے ہم لوگ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے. اس میں جو ابراہم مازلو ایک ویل ریناؤنڈ جو سائیکالوجسٹ ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ جو انسانی ضروریات ہیں، ہیومن نیڈز جو ہیں، ان کے بقول ہیومن نیڈز جو ہیں دے آر ان فارم آف ہیرارکیکل ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ایگزسٹ کرتی ہیں جتنی بھی انسانی ضروریات ہیں. اب اس کے اندر وہ کیسے اس کی درجہ بندی کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں پیرامڈ ہوتا ہے نا، اس پیرامڈ کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ سب سے نچلے درجے پہ جو ضروریات آتی ہیں وہ کون سی آتی ہیں؟ وہ آپ کی آتی ہیں جو کہ ہیں فزیولوجیکل نیڈز. اب فزیولوجیکل نیڈ سے کیا مراد ہے؟ جو آپ کی بیسک لیول کی ضروریات ہیں، جو آپ کے کھانے پینے کی ضروریات ہیں، جو آپ کی سانس لینے کی ضرورت ہے، جو آپ کی بایولوجیکل اوور آل جو نیڈز ہیں، جو آپ کی بیسک ریکوائرمنٹس ہیں، جو ضروریات ہیں، جو اسینشیل، یہ چیزیں آپ کی فزیولوجیکل نیڈز میں آتی ہیں. بقول ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے ان نیڈز کو سیکیور کرے. اپنی بیسک فزیولوجیکل نیڈز کو سب سے پہلے انسان سیکیور کرتا ہے، اور اس کو بیسک سب سے زیادہ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو جب یہ نیڈز پوری ہو جاتی ہیں، اس کے لیے وہ دگ و دو کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، وہ اپنے رزق کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، وہ اپنی ساری زندگی ادھر لگا دیتا ہے. اب انسانوں میں بھی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہیں تک رہ جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ساری زندگی رزق کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں. دس از آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا سائیکولوجیکل جو سیکولر ایسپیکٹ. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جب یہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں دین دے موو ٹورڈز دا سیکنڈ اسٹیج. جو پہلی اسٹیج تھی فزیولوجیکل نیڈس، اس کے اوپر آپ کی آ جاتی ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. ایسا سسٹم ہو گیا کہ آپ کو رزق مل جاتا ہے، ایسا سسٹم ہو گیا کہ آپ کو کھانا ہے وہ مل جاتا ہے، خوراک مل جاتی ہے، پانی مل جاتا ہے، آپ کی ادر بایولوجیکل نیڈز آپ کی پوری ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد اگلی جو ضرورت جس کے لیے انسان محنت کرتا ہے وہ ہوتا ہے سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. سیفٹی اور سیکیورٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسی جگہ کی ریکوائرمنٹ
انوائرمنٹ ہے جہاں پہ وہ پرامن طریقے سے سیف طریقے سے اپنے تحفظ کو انشور کرتے ہوئے وہ زندگی گزار سکے۔ اب اس کے لیے کیا ہے، جس طرح لوگ ایک اچھی سوسائٹی میں کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ پرابلمز نہ ہوں، جہاں پہ سیفٹی کا ایشو نہ ہو، وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں، گھر بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور وہ ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ ساری زندگی اس ایک گھر کے لیے محنت کر 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 پیسے جوڑ کے اپنی زندگی اس کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ضرورت بھی پوری ہو گئی، اگلی جو ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لو اینڈ بلانگنگ۔ لو اینڈ بلانگنگ کا مطلب کیا ہے کہ اگلی جو ان کو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رشتوں کی، محبت کی، پیار کی۔ جب آپ کی سیفٹی انشور ہو گئی، جب آپ کی بیسک فزیولوجیکل نیڈز پوری ہو گئی، تو پھر انسان باہر نکل کے دیکھتا ہے رشتوں میں محبت ڈھونڈتا ہے، پھر ایسے اپنے سوشل ریلیشن شپس کو بھی بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، دیر پا ان میں ایک اسٹیبلٹی دیکھتا ہے۔ یہ اس کی تیسری سٹیج ہو۔ اب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہیں پہ ہی اس کو اپنا پورا مقصد بنا لیتے ہیں، اپنی کل کائنات ان کی ان رشتوں کے ارد گرد گھوم رہی، ان کی پوری زندگی جو ہے وہ جو رشتے ہیں وہ ان کی اولاد ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے، بیوی ہو گئی، ان کی ماں ہو گئی، ان کے دوست احباب، ان کے بھائی بہن جن سے ان کو پیار ہے، جن سے ان کو محبت ہے، اب ان کی پوری زندگی کا جو مقصد اور رسول ہے وہ وہی ہو گیا۔ بس اگر یہ مقصد ہو گیا تو یہ مازلو کے اکارڈنگ آپ تیسری سٹیج کے اوپر آپ کا یعنی یہیں پہ فل سٹاپ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ سٹیج بھی آپ کی فلفل ہو جاتی ہے، آپ کی یہ والی نیڈز بھی پوری ہو جاتی ہیں، تو اس سے جو اوپرلے درجے کی جو آپ کی نیڈ آتی ہے وہ آتی ہے سیلف اسٹیم، آپ کا کانفیڈنس، آپ کی رسپیکٹ، ایک نیڈ ٹو بی رسپیکٹڈ۔ مطلب ابھی آپ کے رشتے بھی صحیح ہیں، آپ ایک اچھے گھر میں بھی، ایک پرامن مکان میں بھی رہ رہے ہیں، ایک اچھی سوسائٹی میں آپ سیفٹی اور تحفظ آپ کا انشور ہے، اور آپ کی بیسک کھانے پینے کی باقی ساری بایولوجیکل فزیولوجیکل نیڈز بھی پوری ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی جو آپ کی ریکوائرمنٹ آتی ہے وہ کیا آتی ہے، عزت ملے۔ عزت کے حصول کے لیے اب کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی مقصد ہی دنیا میں عزت، پاور، طاقت، کہ کہیں جائیں تو 10 لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں۔ اب اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے یا اس طاقت کو اگر مل گئی ہے تو اس پہ قابض رہنے کے لیے، یعنی ہم کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو گیا، سیلف اسٹیم کی نیڈ کو، اس یعنی جو ایک عزت کی نیڈ تھی اس کو مینٹین کرنا، اس کو حاصل کرنا، اس کو مینٹین کرنا، اپنی ڈومیننس کو، اپنی چیزوں کو سسٹین رکھنا۔ جب یہ والی نیڈ بھی فلفل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اگلی نیڈ کیا آتی ہے، مازلو کے اکارڈنگ لاسٹ نیڈ جو آپ یعنی باقی ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد جو آپ کی آخری نیڈ آتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی سیلف ایکچولائزیشن۔ اب سیلف ایکچولائزیشن جو ہے یہ وہ ایسپیکٹ ہے جہاں پہ آپ اپنی ذات کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، اپنی خودی کو پہچان رہے ہیں، اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں کہ میں ہوں کیا، میرا مقصد کیا ہے۔ آپ اس ٹائم پہ ساری چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں، آپ موریلٹی کو دیکھ رہے ہیں، آپ اخلاقیات کو دیکھ رہے ہیں، اپنی جو انر پیس ہے، انر پوٹینشیل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے اندر جو قابلیتیں ہیں ان کا میں استعمال صحیح جگہ پہ کر رہا ہوں، وہ چیزیں صحیح ہیں۔ سیلف ایکچولائزیشن کی جو سٹیج ہوتی ہے یہ آپ کی آخری سٹیج ہے جو آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے مازلو کے اکارڈنگلی بیسک ہیومن جو کی ہے وہ اس حساب سے چلتی ہے۔ اب اس کو ہم لوگ اسلام اور قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈنگ پرنسپل سیکولر سائنسز نہیں ہے، ہم لوگوں کے لیے اٹس آلویز ریویلیشن دیٹ از ابو دی ریزن، میننگ کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ ہماری عقل، وہ ہمارے حکمت، وہ ہماری ان سب چیزوں سے بالاتر ہے۔ تو اس چیز کے حساب سے ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا جو سانچہ ہے صحیح غلط کی پہچان کا اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کا، وہ کیا ہے، وہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ تو ہم اس سانچے کے اندر رکھ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حساب سے اور اسلام کے حساب سے ہوتا کیا ہے کہ the need for self actualization comes first، سب سے پہلے آپ کی جو اسپرچل نیڈ ہے اللہ تعالیٰ اس کو پہلے رکھتے ہیں۔ ہمارا جتنا بھی ڈسپلن ہے اس میں سب سے پہلے جو سیلف ایکچولائزیشن ہے، آپ کی اسپرچل نیڈ جو ہے، آپ کی موریلٹی، آپ کی اخلاقیات سب سے پہلے آتی ہیں۔ اس کے بعد باقی ساری کی جتنی بھی آپ کی جو فزیولوجیکل نیڈز ہو جائیں، نیڈ فار سیفٹی، سیکیورٹی، لو اینڈ بلانگنگ، سیلف اسٹیم، رسپیکٹ، ہر چیز اس کے تابع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم لوگ کہتے ہیں نا اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بڑے رب کے آگے ہر چیز مان دیں، ہر چیز اس کے آگے سبمٹ کرتی ہے، ہر چیز حیثیت ہے وہ اس رب کے آگے چھوٹی ہے۔ تو وہ رب کیا کہتا ہے، اگر وہ رب کہتا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بھوک، اپنی پیاس کو قابو میں رکھو، تو ہم کیا کریں گے، ہم اپنی بھوک، اپنی پیاس کو، اپنی فزیولوجیکل نیڈز کو نہیں پہلے فلفل کریں گے، ہم اپنے رب کے حکم کو پہلے فلفل کریں گے۔ تو مسلمز آر سپوزڈ ٹو بی سیلف ایکچولائزڈ فرسٹ۔ جو آخری سٹیج مازلو نے باقی ساری انسانیت کے حوالے سے بتایا نا کہ وہ سب کی یعنی جو ٹاپ لیول کا کوئی بندہ ہوتا ہے نا تو وہ سیلف ایکچولائز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو یہی کہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو بی سیلف ایکچولائزڈ فرسٹ ٹو فلفل
fulfill all of the basic needs. تو اس کے لیے کیا ہے, آپ اپنی بیسک فیزیولوجیکل بایولوجیکل نیڈز کو بھی روزے کی حالت میں آپ اپنی ہر قسم کی بایولوجیکل نیڈ کو آپ اسی وقت فل سٹاپ لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب کا حکم آ گیا. جب تک اذان نہیں ہوتی آپ نہیں روزہ کھولتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب کا حکم آ گیا. دیٹ از اے ٹریننگ فور اگلے 11 مہینوں کے لیے آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو, اپنی سیلف ایکچولائزیشن کو, اپنی اسپرچل نیڈز کو کیسے فوقیت دینی ہے, اپنے رب کے حکم کو کیسے فوقیت دینی ہے اپنی باقی ساری زندگی. آپ کھانے کو اپنا مقصد بنائیں گے, آپ اپنے محبت کرنے والوں کو, رشتوں کو اپنا مقصد بنائیں گے, آپ اپنی جو سیفٹی ہے, اپنے گھر کی جو حصول ہے, اپنے امن کو جو اپنا مقصد بنائیں گے. یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں, حاصل کرنے میں پرابلم نہیں ہے. پر اللہ تعالیٰ جس طریقے سے ریگولیٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم کو آپ نے پہلے رکھنا ہے, پھر اس کے بعد باقی ساری چیزیں. کیوں ایسا ہے کہ آپ امن کی حالت میں اپنا پرامن گھر چھوڑ کے جب اللہ کا حکم آ جائے آپ جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں. اینڈ دیٹ از کانٹرڈکٹری ٹو مازلو, کیونکہ مازلو تو کہتا ہے کہ آپ کی بیسک, آپ کچھ بھی کر لیں گے, سب سے پہلے آپ اپنی سیکیورٹی کو انشور کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں لو اینڈ بلونگنگ, تو آپ اپنے رشتے سے بے انتہا محبت بھی کرتے ہوں, اللہ تعالیٰ کے خلاف کہیں پہ کوئی جانے لگے, آپ اسی وقت ہی لائن کھینچ دیں گے کہ نہیں یہ جو ہے یہاں پہ آپ نے اللہ کے خلاف نہیں جانا. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے لمٹس بنائی ہیں. پھر اسی طرح ہی وہ جو خام خیالی جو عزت کی بات ہے, جس عزت کے لیے, پاور کے لیے, طاقت کے لیے آپ محنت کرتے ہیں, جن کا مقصد عزت اور دنیا میں پاور حاصل کرنا ہوتا ہے, محنت کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا ہے, اس کے لیے بھی کیا ہے کہ آپ اس عزت کو بھی اپنی زندگی کا مقصد نہیں بناتے. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ محنت ضرور کرتے ہیں, آپ سارا کچھ کرتے ہیں, پر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری یہاں پہ لمٹ ہے, جہاں پہ میرے اندر تکبر آ جائے گا, جہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ اگر وہ اللہ تعالیٰ کے تھرو ریگولیٹڈ نہیں ہوگی تو دیر از نو مورل پولیس فار یو. اس میں کیا ہوگا, کیونکہ اکارڈنگ ٹو مازلو کیا ہوگا کہ ہر چیز ریگولیٹ تو تب ہوگی جس ٹائم پہ آپ سیلف ایکچولائزڈ ہوں گے, پر اللہ تعالیٰ کے قریب تو ایسا نہیں ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے, آپ اگر اپنی بایولوجیکل نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے آپ کسی حد تک بھی چلے جائیں, اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے آپ کسی کے گھر پہ بھی ڈاکہ مار دیں, سیلف اسٹیم اور اپنی عزت کے لیے کسی پہ بھی ظلم کر دیں, طاقت حاصل کرنے کے لیے کسی پہ بھی ظلم کر دیں, طاقت کو مینٹین رکھنے کے لیے کسی پہ بھی ظلم کر دیں. یہ تب ہوتا ہے جب آپ کی سیلف ایکچولائزیشن اینڈ پہ آتی ہے. پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ سیلف ایکچولائزیشن کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اسپرچولی اسٹرانگ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد کھانا پینا بھی بعد میں آتا ہے. تو یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایک ایسپیکٹ کے اندر ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی ہے, ہمارے جو مقاصد تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. اگر ہم لوگ سیکولر جو مازلو کی نیڈز ہیں ان کے حساب سے چلیں تو جانور بھی یہی کام کرتے ہیں. جانوروں کا صرف پرابلم یہ ہوتا ہے کہ دے اسٹاپ ایٹ سیلف اسٹیم, ان میں بھی ایک ڈومیننس کا ایسپیکٹ ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا دو شیر اپنی ٹیریٹری کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے, کیوں ہوتا ہے وہ؟ کیوں؟ دے ہیو ٹو پریزنٹ دیم سیلف ایز ڈومیننٹ. ہر جانور کیا ہوتا ہے جب فیل اٹیکڈ اور تھریٹنڈ, وہ اپنے باڈی کو بڑا بنا لیتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ سامنے والے کو میں ڈومیننٹ لگوں. تو جانوروں اور انسانوں میں کہاں پہ فرق رہ گیا؟ اگر انسان نے بھی وہی کام کرنے ہیں, جانور نے بھی وہی کام کرنے ہیں, اس کاکروچ نے بھی وہی کام کرنے ہیں, اس چوہے نے بھی وہی کام کرنا ہے, اس بلی نے بھی وہی کام کرنا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو بلیوں کی لڑائی ہو رہی ہو نا, تو آخری حربہ کیا ہوتا ہے بلی کے پاس, وہ اپنے آپ کو انفلیٹ کر لیتی ہے, اپنے بال کھڑے کر لیتی ہے, جتنا بڑا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو دکھاتی ہے. یہ مقصد یعنی اس چیز کے اندر اس میں وہ پرابلم آ جاتی ہے. اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اگر ہم لوگوں میں اور جانوروں میں ڈفرینس ایگزسٹ کرتا ہے تو وہ ہے آپ کے پرپس کے اوپر, آپ کے مقصد کے اوپر. آپ جہاں پہ اپنے مقصد کو سٹاپ کر دیں گے, اپنی بایولوجیکل نیڈز پہ سٹاپ کر دیں, آپ کی ساری زندگی اس جانور کی طرح رہ جائے گی. فزیولوجیکل نیڈز پہ سٹاپ کر دیں, ساری زندگی رشتوں پہ سٹاپ کر دیں, تو آپ کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقصد دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پرپس دیا کہ جس کی وجہ سے ہم لوگوں کی تخلیق کی گئی. ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مومنون میں آیت نمبر 115 میں فرماتے ہیں, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اس کا ترجمہ ہے, کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار میں پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ از آسکنگ اے ریٹوریکل کوسچن. ہی از آسکنگ کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر تو آپ پرپس کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں نا, بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں, حیوانات کی طرح زندگی گزار رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیکار میں پیدا کر دیا تھا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خالی ان دنیاوی چیزوں کے بیسک نیسیسٹیز کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہیں اور یہی آپ کا مقصد ہے, گھر آپ کا مقصد ہے, اولاد آپ کا, رشتے آپ کے, آپ کی سیفٹی, سیلف اسٹیم, آپ کی پاور, یہ سب چیزیں آپ کی مقصد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کوئی مقصد نہیں دیا آپ کو؟ اور اس کے بعد اگلا پارٹ اسی آیت میں آتا ہے کہ اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. مطلب جس بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کا خوف ہوگا, اس کو پتا ہوگا کہ یار میں نے اس دنیا میں جو 60 70 سال 80 سال جتنے بھی آپ لمبا اس دنیا میں رہ لیں, آخر ایک نہ ایک دن میں نے اس دنیا سے واپس جانا ہے اور میں نے اس رب کو منہ دکھانا ہے. تو اس رب کو میں کیا دیا کے دکھاؤں گا؟ مٹی کے گھر
گھر جو میں نے بنایا تھا، وہ مٹی کا انسان جس کی میں پرستش کرتا تھا، وہ بایولوجیکل فزیولوجیکل نیڈز جس کا اللہ تعالیٰ نے رزق دینے کا وعدہ کر دیا تھا، اس کے لیے اس کو مقصد بنا کے ساری زندگی گزار دی۔ تو بہرحال اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے بتایا۔ لیٹس سپوز ہم لوگوں کو اس چیز کا ادراک ہو گیا، ہم لوگوں کو اس چیز کا سمجھ آ گئی کہ نہیں واقعی میں کوئی مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، کوئی پرپز آف کریشن ہے، تو وہ کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ داریات میں آیت نمبر 56 میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو ایکسیپٹ کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ تو اس دنیا میں ہمارے آنے کا جو اللہ تعالیٰ نے مقصد کو جو آئیڈینٹیفائی کر دیا نا، جو ڈفرنس تھا ہمارے اندر، تمام جانوروں میں، تمام مخلوقات میں، ہر کسی میں جو ڈفرنس تھا، وہ جنوں اور انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کیا تھا، کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ کی عبادت کرنا وہ مقصد ہے۔ اب اس کے حساب سے ایک اور چیز سوچتے ہیں ہم لوگ، اللہ کی عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اس ڈیفینیشن کے تھرو ہم لوگوں نے سارے جانداروں کو، یعنی پودوں کو، چرند پرند جتنے بھی جاندار ہیں، ان سب کو اس ڈیفینیشن سے نکال دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو لمٹ کر دیا کہ جی ان کو عبادت کرنے کے لیے بنایا۔ اب عبادت تو فرشتے بھی کرتے تھے، فرشتے بھی تسبیحات کرتے ہیں، فرشتے بھی سجدے کرتے ہیں، اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ہزاروں سال سجدے میں رہتے ہیں۔ پر یہ ہے کہ پھر انسانوں کی تخلیق کا مقصد کیا تھا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، انسانوں کی تخلیق کے مقصد کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سورہ المدثر میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کمبل میں لپٹنے والے آپ اٹھیں اور خبردار کریں، وربک فکبر، اور اپنے رب کو بڑا کریں۔ یعنی ہمارا جو مقصد تھا اس دنیا میں آنے کا، وہ اس آیت میں وربک فکبر ان دو الفاظ میں ثابت ہو گیا، کلیئر ہو گیا، اوپن کیٹیگوریکلی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ وہ مشن تھا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کی جو بعثت تھا ان کا مقصد یہ تھا۔ ربک فکبر مطلب اپنے رب کو بڑا کرو۔ اب رب کو بڑا کرنا یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگوں نے کسی طریقے سے بڑا کرنا ہے، وہ تو معاذ اللہ مطلب کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، وہ تو ہر چیز سے قادر ہیں۔ ہم لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ربک فکبر مطلب اس دنیا میں جو آپ نے کرنا ہے، اپنے عمل سے، اپنے الفاظ سے، اپنی چیزوں سے، اپنے ایکشن سے ثابت کرنا ہے، اپنے لوگوں کے اندر اپنے رب کو بڑا کرنا ہے، رب کی بڑائی کو بالفعل قائم کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ہمارا مقصد کیا، رب کی بڑائی کو بالفعل ود ایکشن آپ نے ثابت کرنا ہے، نہ صرف ثابت کرنا ہے بلکہ قائم کرنا ہے، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ everything should be done in accordance to Allah، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہر نظام چلے گا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نافذ ہوگا۔ اگر اس ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کریں نا تو یہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس کا پھر جو سیکنڈ پارٹ ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑا کرنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اگینسٹ دنیا میں جتنی بھی چیزیں بڑی ہوئی ہوئی ہیں ان سب کو نیچے کرنا۔ مطلب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ آپ کا جو بھی نظام، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی فارم آف گورنمنٹ ہو، کٹی ہو، اسٹرکچر ہو، کوئی انڈیویجول ہو، ہر کسی کو whoever is in competition، جو اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ آتا ہے آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے رب سے بڑا کوئی نہیں ہے، and you have to prove that۔ عبادت کا جو کانسیپٹ ہے نا، ہم نارملی سوچتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ نے عبادت کا کہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ہماری کافی ساری چیزوں میں بھی کمیاں رہ جاتی ہیں، بیسک جو چیزیں ہیں مسلمان ہونے کے لیے، جو بیسک چیزیں ہیں ہم ان کو کر کے ہمیں لگتا ہے کہ ہم وی آر ویری گڈ انف، ہم لوگوں کو بڑا اچھا سسٹم چل رہا ہے، ہم لوگوں کا بڑے اچھے مسلمان ہیں۔ اس کے حوالے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست، یہ مذہب و ملا و جمادات و نباتات۔ مطلب یہ ہے ہمارا کام کیا تھا، ہمارا کام تھا افلاک تک اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا، افلاک تک اللہ تعالیٰ کی، آسمانوں تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو لے کے جانا۔ اور ہم لوگوں نے کیا کیا، زمین پہ بیٹھ کے بس منکے پہ منکا، منکے پہ منکا، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، بس ہزار دانوں کی تسبیح کر رہے ہیں لگاتار، بس منکے پہ منکا لگے ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مومن کا کانسیپٹ رکھا تھا، وہ کانسیپٹ کیا تھا، they were the founders of modern medicine، they were founders of chemistry، founders of physics۔ وہ دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، وہ دنیا کو بتا رہے تھے۔ ابن خلدون سے اکانومی کے پرنسپلز جا رہے تھے، جابر بن حیان سے کیمسٹری انڈرسٹینڈ ہو رہی تھی، ابن حاسم سے فزکس کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا تھا، فزکس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی۔ اور ہم لوگوں کو کیا ہے، we focus only on کہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کام بھی ضروری ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری تخلیق کا مقصد بنایا ہے، آسمانوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے جانا تھا، اور اس کے مابین جو بھی ہے، اور وہ مذہب مردان خدا گاہ خدا مست، اللہ تعالیٰ کو انڈرسٹینڈ کرنا، پہچاننا، خود ہی کو پہچاننا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، جب ہم اللہ کو پہچانتے ہیں نا تو تب ہم اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ میری اصل حقیقت کیا ہے، میری اصل ریزنز آف ایگزسٹنس ہے وہ کیا ہے۔ ورنہ میں بھی اسی طریقے سے زندگی گزار لوں گا کہ اپنے 40 سال 50 سال 60 سال پورے کر کے اور اسی
جو کام جو کتا بلی اور سارے جانور کرتے ہیں اسی طریقے سے زندگی گزار کے میں بھی کسی دن قبر میں مدفون ہو جاؤں گا. پر اللہ تعالیٰ نے جو ڈسٹنکشن کریٹ کی ہے اس ڈسٹنکشن کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پہچاننا, اللہ تعالیٰ کی معرفت. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی تو ہمیں خود کی معرفت ہوگی, خود کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. خود کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہمیں پتہ لگے گا کہ اچھا یار ہمارے تو رب نے ہمیں خلیفہ بنا کے بھیجا ہے, تمام کائنات کو ہمارے تابع کیا ہے, ہمارے کنٹرول میں کیا ہے. اگر خالی تسبیحات کے حساب سے دیکھا جاتا نا تو فرشتے اللہ تعالیٰ کو تھوڑے نہیں تھے. وہ ان کی تسبیحات بھی ہم سے مقبول ہیں, پلک جھپکنے تک معصیت بھی نہیں ہوتی. ہم تو گناہ بھی کرتے ہیں, چیزیں بھی کرتے ہیں, ساتھ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. پر یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. عبادت کا جو کانسیپٹ ہے, عبادت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا, اللہ تعالیٰ کی بریائی کو نافذ کرنا, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کو نافذ کرنا, اقامت دین کی کوشش کرنا. اس کی پہلی سٹیج ہم نے کیا بتائی تھی کہ زبان سے آپ ایٹ لیسٹ اس بات کو کریں. دوسری سٹیج کیا ہے کہ ایکشنز کے ساتھ یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ دس از ناٹ اونلی کہ کھانا پینا اور اس کے ساتھ چلے جانا اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لینا کہ جی میں تو نمازیں پڑھ کے اور حج کر کے عمرے کر کے آ گیا ہوں تو میں جنتی انسان ہوں گا. حضرت عمر, حضرت ابو بکر, حضرت علی, حضرت عثمان جیسے لوگ بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو نہ صرف نافذ کیا بلکہ اس کو وہ مقام پہنچایا, اتنی بڑی سلطنت بنا دی, اور اس کے بعد بھی حال کیا تھا؟ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو جائیں. وہ کہتے تھے ایک پاؤں جنت میں ہو ایک پاؤں باہر ہو, پھر بھی مجھے پتہ نہیں میرے رب کا میرے ساتھ کیا ارادہ ہے. یہ اصل میں اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں نے اپنی کوشش ضرور کرنی ہے, میں نے اپنا جد و جہد, میں نے اپنا جہاد پورا کرنا ہے, پھر اس کے بعد آگے میرے رب کی مرضی ہے وہ مجھے قبول کرے, اور گمان حسن ظن ہے کہ میرا رب مجھے قبول کرے گا. پر جب آپ شیٹیں ہی اپنے ایگزام میں خالی لے کے جائیں گے, لکھا ہی نہیں ہوگا اس کے اوپر کچھ, تو ایگزامنر سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو کس چیز پہ پاس کرے گا؟ پاس بھی کرنا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو لکھا ہو نا, کچھ نہ کچھ ایفرٹ تو نظر آ رہی ہو کہ اچھا یہ فلانی جگہ پہ جا کے محنت کی تھی, دین تبلیغ کا کام کیا تھا, جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی تھی وہاں پہ جانے سے منع کیا تھا, وہاں پہ لوگوں کو گائیڈ کیا تھا کہ نہیں یہ جگہ پہ نہ جاؤ, یہ کام نہ کرو. یہ تو بیسک سٹیپس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہماری رسپانسبلٹیز تو خالی کسی ملک تک بھی محدود نہیں کی, پوری کائنات جس میں خالی یہ ارتھ بھی نہیں آتی, پوری دنیا, پورے جتنے بھی عالم ہیں ان تک اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو خلیفہ بنایا اس کا. اللہ تعالیٰ نے کہا جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں, مومن کون ہوتا ہے؟ مومن از not someone who say something and does not believe it. وہ کہے کچھ اور کرے کچھ. جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر, تو اس کے بعد کچھ بھی اکبر نہیں ہے, اس کے بعد کوئی چیز اس سے بڑی نہیں ہے. اگر اللہ اکبر کرنے کے بعد بھی چیزیں بڑی ہیں تو اس نماز کی کیا قبولیت اور حقیقت اور سچائی ہے؟ تو اس لیے اگر اللہ اکبر ہے تو واقعی میں اللہ اکبر کریں, ربک فکبر, رب کو اس طریقے سے بڑا کریں. بہرحال اس کے بعد کیا ہے, ہم نے یہ دیکھا کہ ربک فکبر میں اللہ تعالیٰ کے دین کی اقامت دین کی کوشش اصل مقصد ہے. اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا ہمارا اصل مقصد ہے, کیونکہ دین نافذ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کے احکامات نافذ نہیں ہوں گے تو کس طرح کی بڑائی کہ سود بھی چل رہا ہے, جوا بھی چل رہا ہے, حرام چیزیں بھی چل رہی ہیں, معاشرے میں بے حیائی بھی چل رہی ہے, ہر قسم کی چیز چل رہی ہے, تو پھر کیسے آپ اپنے رب کو بڑا کریں؟ آپ بیٹھ کے بس رب کا فکبر کہتے جائیں, اللہ اکبر کہتے جائیں, اس میں صداقت کچھ نہیں ہے. ہاں اس کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں, ایفرٹ کر رہے ہیں, پھر تو کئی بات سمجھ آتی ہے کہ اچھا کم از کم تھوڑی سی ایک بار کوشش تو کی. اور اقامت دین, اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنا علماء کے نزدیک فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مطلب اگر تو دین نافذ ہو تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو مینٹین رکھنا, اس کو سسٹین رکھنا, اس کو چلاتے رہنا. اللہ کا دین نافذ ہو, اگر اللہ کے حساب سے فیصلے ہو رہے ہوں, اللہ کی مرضی کے حساب سے چیزیں چل رہی ہوں, قرآن کے حساب سے اگر عدل کیا جا رہا ہو, تب فرض کفایہ ادا ہو گیا. پر جیسے ہی جو خلافت نہیں ہے, دین کا نظام نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ فرض عین بن جائے گا, پھر وہ ہر انڈیویجول پرسن کی رسپانسبلٹی بن جائے گی. آج اس دنیا میں اللہ کا دین نافذ نہیں ہے, آج اس دنیا میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہے, تو اس کے لیے رسپانسبلٹی ہر ایک انڈیویجول کی ہے. ناؤ اٹ از ناٹ اے ٹائم آف فرض کفایہ, اب یہ فرض عین ہے میری ذات پہ, آپ کی ذات پہ, ہر انڈیویجول انسان کی ذات پہ. ہی اور شی ول بی اکاؤنٹیبل, کہ اگر وہ اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے. ہم ویسے ہی ہوں گے جو گھسیٹ کے منہ جا رہے ہوں گے, سیدھے کھڑے ہو کر اور راہ راست پہ نہیں چل رہے ہوں گے. تو اس کے اندر کیا ہے, اللہ کا دین نافذ کرنے میں ہم سوچتے ہیں اچھا پتہ نہیں فوجیں آئیں گی تو وہ یہ ہوگا تو وہ ہوگا. وہ تو جب اللہ نے لکھا ہے فوجوں نے آنا ہے, چیزیں کرنی ہیں, پر اس کے لیے جو سچویشن ہے, جو میدان ہے, وہ تو ہم لوگوں نے بنانا نا. جو انوائرمنٹ ہے, جو ایکو سسٹم ہے, وہ ہم لوگوں نے کریٹ کرنا ہے. اس کے لیے کیا ہے, سب سے پہلے اپنے گھر کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر دین نافذ کرنا. اپنی ذات کے اوپر دین نافذ کرنا کہ صرف وہ ہوگا میری ذات پہ جو اللہ چاہے گا, صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی. میری ذات کے اوپر میں
کوئی بھی ایسے کام میں ملوث نہیں ہوں گا جو کہ اللہ کی مرضی کے اگینسٹ ہو، کسی قسم کی فائنینشیل ٹرانزیکشن میں ایسے ملوث نہیں ہوں گا جو کہ اللہ کی مرضی کے اگینسٹ ہو۔ سود لے لیتے ہیں ہم یہ سوچ کے کہ سود میں تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے آپ جنگ کر رہے ہیں، تو اس میں کون سی آپ کی بڑائی ہے؟ اپنی ذات کے اوپر سب سے پہلے، اپنے گھر کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی اولاد، اپنے گھر سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھر میں اللہ کا دین نافذ کرے، ایسا انوائرمنٹ ہو جہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد خالی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنے حد تک لمیٹڈ رہنے کا حکم نہیں دیا۔ ہم لوگ اس چیز پہ زندگی نہیں گزارتے کہ بس آپ نے خالی اپنا سوچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں کہہ دیا کہ تمام مسلمان جسد واحد ہیں، تو مطلب یہ ہو گیا آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کا پڑوسی، آپ کا جو ہمسایہ ہے وہ بھی ہے، پھر آپ کا محلہ آ گیا، پھر اس کے بعد آپ کا شہر آ گیا، پھر ملک آ گیا، پھر ملک بھی لمیٹڈ نہیں ہے، پھر پوری دنیا ہے۔ چند مٹھی بھر مسلمانوں نے پرشیا، روم، یعنی اس دور کے رشیا اور امریکہ جیسی جو امپائرز تھے جو پچھلے کئی ہزار سالوں سے ان کی حکومت تھی، ان کو اللہ کے حکم سے انہوں نے کچھ سالوں میں، کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں لگا، صدیاں بھی نہیں لگی، کچھ سالوں میں بالکل ایسے وہاں پہ بھی اللہ کا دین نافذ ہو گیا تھا۔ تو آج کیوں وہ ایسا نہیں ہے؟ آج وہ چیز اس طریقے سے کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہماری رسپانسبلٹی جو ہے وہ اس چیز پہ آ جاتی ہے۔ پھر کیا ہے؟ فیملی سسٹم آپ کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، آپ کے فیملی ڈائنامکس ہیں، ہر چیز اس میں جو حرام ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے۔ پھر اس کے بعد آپ کا سوشل سسٹم ہے، آپ کا انوائرمنٹ ہے، آپ کا وہ سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق۔ اکنامک سسٹم جو ہے، آپ دیکھتے ہیں آج سود اتنا زیادہ عام ہے، اتنا عام ہے، اتنا عام ہے، ماں سوائے چند لوگوں کے کوئی اس کے مطابق اس پہ کوئی کام ہی نہیں کرتا۔ ہم ملکی سطح پہ کیا کرتے ہیں؟ جا کے جو سود لیتے ہیں، ہم ملکی سطح پہ انسٹالمنٹس میں، قسطوں پہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ کس بقا کی ہم لوگ امید میں بیٹھے ہوئے ہیں جب ہم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے بحیثیت قوم ہم لوگ جنگ کر کے بیٹھے ہیں۔ ایک قسط کے لیے، سود کی انسٹالمنٹ کے لیے ہم لوگ، یعنی پورا ملک ترلے کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس باری IMF سے ہماری قسط اپروو ہو جائے۔ بینکس ہمارے جو ہے وہ ٹرسٹ کے اوپر فنکشن کرتے ہیں۔ آپ اسلامک بینکس دیکھ لیں، وہ جو بھی ہو، آپ کی اکانومی جو ہے وہ سسٹم اور فنکشن اسی چیز پہ کرتی ہے۔ یہ کون سے اللہ کے دین کی بڑائی ہے؟ اس کو ہم نافذ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی بڑائی وہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آیا آپ اس کو بالکل خاک میں ملا دیں۔ جی کانسیپٹ دیتے ہیں کہ انٹرسٹ کے بغیر انٹرسٹ فری اکانومی کیسے ہوگی؟ جب خالد بن ولید نے پرشیا اور روم فتح کیا تھا تو وہاں پہ ماس کنورجنس ہوئی اسی وجہ سے تھی کہ وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے سود ختم کیا تھا۔ جب سود ختم کیا تو لوگوں کو ساری ٹریڈ اور ٹرانزیکشن میں کوئی کمپاؤنڈنگ نہیں ہو رہی تھی، کوئی لوگوں کا حق نہیں رکھا جا رہا تھا، لوگوں کو اتنی آسانیاں، اتنی آسائشیں ہوئی کہ انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو ان کا سسٹم کتنا کمال کا ہے۔ اکانومی کا جو سسٹم ہے اٹ ورکس اونلی ان کیس، ورنہ تو یہ جو سود اور یہ جو کیپٹلزم کا کانسیپٹ ہے یہ تو آپ کو، یہ خالی امیر کو امیر اور غریب کو غریب کرتا ہے۔ بس آپ دیکھیں ڈیوائڈ ہے پوری دنیا میں، امیر اپنے لیول پہ وہ کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ کر کے وہ اتنا زیادہ ہے، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ، اسے کہتے ہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہے۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ پھر پولیٹیکل سسٹم، آپ کا پولیٹیکل سسٹم کیسا؟ آپ کا پولیٹیکل سسٹم ہے کہ بائی ڈیفینیشن ڈیموکریسی اسٹیٹس دیٹ اٹ از دا رول آف دا پیپل۔ جبکہ آپ قرآن میں پڑھیں تو وہ کہتے ہیں حاکمیت صرف اللہ کی ہے، وہی ہوگا جو اللہ کی مرضی ہوگی۔ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں ضرور لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی قانون ایسا پاس نہیں ہوگا جو کہ اللہ کی شریعت کے خلاف ہوگا، پر کیسے ہے کہ اگر وہ قانون پاس ہے، وہ لکھا ہوا، پہلی شک وہی آتی ہے، اور اس کے بعد انٹرسٹ کے اوپر قرضے بھی چلتے ہیں، آپ کا بینکنگ سسٹم بھی چلتا ہے، آپ کے پولیٹیشینز بھی اس کے اوپر فنکشن کرتے ہیں، آپ کی ساری چیزیں اس کے اوپر فنکشن کرتی ہیں۔ What type of government is this? What type of government function is this? تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم لوگوں نے جب اللہ کا دین نافذ کرنا ہے تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ ہمارا سوشل سسٹم، ہمارا اکنامک سسٹم، ہمارا فیملی سسٹمز میں بھی دیکھ لینا، انہوں نے ویسٹ سے امپورٹڈ ایجنڈاز لے کے آئے ہوئے ہیں۔ فیمنزم ہے تو اس کو انہوں نے دیا ہوا، جی ایسا اس کو انہوں نے بنا دیا ہے، ایسا اس کو برین واش کر دیا ہے کہ وہ باہر بھی جاتی ہے، سارا دن دفتر میں خوار بھی ہوتی ہے، ساری چیزیں بھی کرتی ہے، اور اس کے بعد گھر آ کے بھی اس کو وہ پیس، وہ ٹرینکولیٹی نہیں ملتی، بیکاز وہ بچوں کو بھی لک آفٹر کرتی ہے، چیزیں کرتی ہیں، سارا کچھ کرتی ہے، اینڈ بائی ڈیفینیشن شی از فری۔ پر جب آپ ان کی جو خود کی خواتین دیکھیں، جو کوئین ایلزابتھ تھی، اس کو کبھی دیکھا آپ نے جا کے کسی کے ساتھ انڈر کام کرتے ہوئے؟ اگر وہ باعزت خاتون ہے تو اس کے لیے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ، اور دوسروں کے لیے اسٹینڈرڈ ڈفرینٹ کیوں؟ کوئین کو اجازت کے بغیر کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو ہماری جو خواتین ہیں وہ باہر جا کے اگر کسی بینک میں کام کرتی ہیں، وہاں پہ کسی پہ کرتی ہیں، تو وہاں پہ ان کو نہ ہاتھ ملانا، چیزیں کرنا، نہیں، یہ تو اتنا بھی کیا بیکورڈ ہو گئے۔ تو بہرحال یہ جو چیز ہے یہ ہمارے سسٹم میں، فیملی سسٹم میں ہے، اس کو امپورٹ کر کے انجیکٹ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو عزت، جو مرتبہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو دیا تھا اس کو ابھی انڈرسٹینڈ نہیں کیا گیا۔ وہ مرتبہ کہ حضرت فاطمہ آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ جائیں، یہ
سمجھنا اور انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ وی ہیو دا الٹرنیٹیو. باقی کرسچنوں سے، باقی جو جوز ہیں، باقی لوگوں سے تو اس چیز کی اتنی ایکسپیکٹیشن رکھنا اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہے، بیکاز ڈونٹ ہیو دا الٹرنیٹیو سسٹم. ہمارے پاس تو وہ سسٹم موجود ہے جو کاؤنٹر کرتا ہے اس چیز کو. مسلمانوں کے ساتھ پرابلم پتہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ پرابلم اس چیز کی ہے کہ وی لیو ان اے اسٹیٹ آف کوگنیٹو ڈسوننس. کوگنیٹو ڈسوننس کیا ہوتی ہے؟ کہ ہمارے پاس بلیف تو ہے، ہمارے پاس جو نظام حکومت ہے، جو بینکنگ ہے، ہر چیز کا جو نظام ہمارے پاس موجود ہے وہ بہتر ہے. اللہ کا حکم جو ہے وہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسٹرکشنز بہتر ہیں، پر عمل جب اس کے اگینسٹ ہوتا ہے تو وہاں پہ کوگنیٹو ڈسوننس آتی ہے. اور ان دا فیلڈ آف سائیکالوجی جہاں پہ بھی کوگنیٹو ڈسوننس ہوگی وہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ اپنے پوٹینشیل کو نہیں ریچ کر سکتا، کیونکہ دے آر آلویز ان دا اسٹیٹ آف کنفیوژن. دے ڈونٹ نو ہاؤ کہ اچھا عمل تو کچھ اور کہہ رہا ہے، دماغ کچھ اور کہہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے مومن وہ بنایا کہ اس کا ایکشن اس کی بلیف کے اکارڈنگلی ہوگا. کہ اگر ہم لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ کرنا ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد تھا. ہماری اور اس جانور کی ڈسٹنکشن، دونوں میں فرق کی تفریق اس چیز کی وجہ سے ہوتی ہے کہ اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا دین نافذ کرتے ہیں اور نہیں کرتے، کہ اس کے لیے ہم لوگوں کا ایکشن جب اس کے مطابقت میں ہوگا تو پھر ہم اس کوگنیٹو ڈسٹینس سے باہر آئیں گے. پھر کیا ہوگا کہ پھر ہم لوگ یو ول سی کہ مسلمز کیسے آگے ایکسیڈ کر رہے ہیں، ایکسل کر رہے ہیں. جس ٹائم پہ، جس مومنٹ میں ہم لوگ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ یہ ہم لوگوں نے اس ڈسٹینس میں نہیں رہنا. تو بہرحال اس چیز کے ساتھ میں اس اپنے درس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پہ چلنے والا، اللہ تعالیٰ کے دین کو انڈرسٹینڈ کرنے والا، سمجھنے والا، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دین کی کبریائی کو بیان کرنے والا، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دین کی بڑائی کو نافذ کرنے والا، اقامت دین کی کوشش کرنے والا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں کی طرح بنائے جو قیامت کے دن اوندے منہ رنگ رنگ کے نہ چل رہے ہوں، سیدھے کھڑے ہو کے راہ راست پہ اللہ تعالیٰ کی طرف چل رہے ہوں، اور اپنا ایمان لامہ جب اللہ تعالیٰ کے آگے پیش کریں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو قبول کریں. ہم لوگوں کی جو دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو. آپ لوگوں سے درخواست ہے، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے والدین کے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے بھی دعا کیجیے گا، امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے گا. میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو وہ وقت فارمر پاسٹ گلوری دوبارہ دکھائیں جو ہم لوگوں نے خلفائے راشدین کے دور میں دیکھی، جو ہم لوگوں نے جو اپنی ایک عظیم جو تاریخ ہے اس میں دیکھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلائیں اور ہمیں اقامت دین کی کوشش کرنے والا بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.